نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 21 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بنو غطفان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر شرکت کے لیے آ رہے تھے کہ مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، پھر اس شرط پر چھوڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ چنانچہ اس شرط کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انہیں صاحب سر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، تاکہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور مسلمان ان کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین کی خبر لانے کے لیے بھیجا اور اس کے بدلے میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک عجیب جذبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا اور مدائن کے والی بھی بنائے گئے۔ سلطنت کے کاموں سے ان کو بہت کم فرصت ملتی تھی، مگر جب کبھی فرصت ملتی تو کوفہ کی مسجد میں حدیث کا درس دیتے۔ شاگرد ان کا نہایت ادب کرتے۔ جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تو مجمع میں سر پر سناٹا چھا جاتا۔ آپ بڑے عبادت گزار تھے، غصے اور انتقام کے موقع پر عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا ہوں، موت تو مجھے محبوب ہے، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوگا۔ آپ کا انتقال سن 36 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زراف ایک جانور ہے جس کا وزن تقریباً 800 کلو ہوتا ہے، اونچائی 17 فٹ اور زبان 15 انچ لمبی ہوتی ہے۔ تیز رفتاری کا حال یہ ہے کہ فی گھنٹہ 56 کلومیٹر طے کر لیتا ہے۔ قناعت ایسی کہ پانی میسر نہ ہو تو مہینوں بھر صبر سے کام لیتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے، جب اسے نیند آتی ہے تو کھڑے کھڑے سو لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اعتکاف کی نیت۔ اعتکاف کے لیے نیت کرنا فرض ہے۔ مسنون اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں مسنون اعتکاف کے لیے اس مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہر رہا ہوں، اور نظر اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں نے جس اعتکاف کی نظر مانی تھی اسی کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت مسجد میں ٹھہرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر کرنا کس دن بہتر ہے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کے دن سفر کرنا پسند تھا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ عورتوں کا قبرستان جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی اور اسی طرح قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور اس پر چراغ جلانے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ دنیا کے بارے میں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ نعمتوں کا ملنا صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ان کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ جو غریب قسم کے مسلمان ان چیزوں میں ان سے کمتر ہیں وہ ان کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی اصلاح کے لیے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کی جو مدد ہوتی ہے وہ تم کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تمہاری صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ تم میں جو کمزور اور خستہ حال ہیں ان کی برکت اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ نمبر 8، ایک آخرت کے بارے میں، جنت کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے اور برابر تکیے لگے ہوں گے اور مخملی مسند بچھی ہوئی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، چست اور چاق و چوبند رہنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو شیطان ہر ایک کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر پڑتا ہے رات لمبی ہے سوتے رہو۔ اگر اس نے بیدار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھ لی تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اس صورت میں صبح کے وقت وہ چست و خوش مزاج رہتا ہے اور نہ منحوس و سست رہتا ہے، ورنہ منحوس اور سست رہتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، اپنی ہدایت کی فکر کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہوگے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو ان سب کاموں سے باخبر کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔